وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. میں نے پچھلی مرتبہ یہ کہا تھا کہ جوائنٹ فیملی اسلام کا سسٹم نہیں ہے. آج اس پر سب سے بڑی دلیل یہ دے رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی آپ پوری زندگی پڑھیے، ایک بھی واقعہ ساس بہو کے جھگڑے کا نہیں ملے گا. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ساس اور بہو کبھی جمع ہی نہیں ہوئے. جب جمع نہیں ہوئے تو جھگڑا بھی نہیں ہوا. اس لیے سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ الگ مکان دیا جائے، لڑکا شادی کرنے کے بعد الگ مکان میں اپنی بیوی کو رکھے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حیثیت نہیں ہے، تو میں سب سے پہلے ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر مکان بہت بڑا ہے تو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، بیچ کر چھوٹے 2 مکان خرید لیجئے، اور اگر اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں تو اس میں الگ الگ روم بنا دیجئے. ایک مکان میں الگ الگ روم بنائیے، لیکن اس میں کچھ باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. پہلی بات کہ اگر آپ روم الگ دے رہے ہیں تو پھر چولہا ہر ایک کا الگ کر دیجئے، اس لیے کہ یہ آگ چولہے سے ہی لگتی ہے. جب چولہا الگ ہو جائے گا تو اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر انسان اپنی پسند کا کھانا بنا کر کھائے گا اور دوسرے کو دے گا. آپس میں ایک دوسرے کو بانٹیں گے اور بانٹ کر محبتیں بڑھے گی، آپس میں ایک دوسرے سے خوشیاں ملے گی. اس لیے چولہا الگ ہونا چاہیے. دوسری بات، جب آپ اس کو الگ روم دے رہے ہیں تو اس کو اس روم میں باتھ روم بنا کر دیجئے. بہت سے نوجوان لڑکے ایسے ملتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ نوجوان بتاتے ہیں کہ جب ہم بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، نہانے کی ضرورت ہوتی ہے، جوائنٹ فیملی کی وجہ سے، ایک باتھ روم کی وجہ سے ہمیں نہانے میں شرم آتی ہے، جس کی وجہ سے ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے الگ مکان دے رہے، الگ روم دے رہے ہیں تو اس روم میں ان کو ایسا باتھ روم بنا کر دیجیے. اور اگر کاروبار سے تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ کہ جوائنٹ کاروبار ہے، تو میں باپ سے کہوں گا کہ اگر جوائنٹ کاروبار ہے تو جو لڑکا جتنی محنت کر رہا ہے اس کو اتنا فیصد دیجئے. آپ اپنی حیاتی میں یہ مت سمجھیے کہ جو لڑکے میرے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، میں جو ہے ان کو اپنے اعتبار سے دوں گا. نہ، اگر کوئی لڑکا زیادہ محنت کر رہا ہے تو آپ اس سے کہیے میں جتنا نفع ہوگا اس میں سے آپ کو 40% دوں گا، آپ کو 30% دوں گا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر ایک اپنی محنت کو بڑھا دے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ کل جس بھائی نے محنت کی ہے، جس کو اس کی محنت کا صلہ مل گیا ہے، کل دوسرے بھائیوں کے سامنے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے صرف محنت کی تھی، آپ لوگ تو تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کچھ نہیں کر رہے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے. یہ بھائی جو محنت کر رہا تھا وہ کچھ بھی نہیں بول سکے گا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس لیے اگر کاروبار سے تعلق رکھتا ہے یہ مسئلہ تو باپ سے کہوں گا کہ کاروبار کو اس طرح، بہتر تو یہ کہ ہر ایک کو الگ کاروبار دے دیا جائے، اور اگر جوائنٹ کاروبار ہے تو کاروبار میں ہر ایک کو اس کی محنت کا صلہ دیا جائے. آپ اس طرح کام کیجئے، دیکھیے محبتیں کس طرح بڑھے گی اور آج یہ جو جھگڑے اور فسادات ہیں وہ کس طرح ختم ہوتے ہیں.